آپ دوسرے کمرے میں کیوں سوتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ اچانک چونکا تھا، پھر سنبھل کر بولا، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے۔ ایک انجان شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنا بہت مشکل ہے روح۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرو۔ جہاں خوشی ہو وہاں سمجھوتا نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے پہلے محبت کا اظہار ہونا ضروری ہے۔ کھانا تو کھلا دیا، ایک کپ چائے ملے گی؟ یارم نے اسے موضوع سے ہٹایا۔ میں پہلے نماز ادا کر لوں؟ اس نے پوچھا۔ وائی ناٹ؟ وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی تو یارم نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ وہ تقریباً 5 منٹ میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئی اور اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ یہ کیا، آج تمہاری نماز اتنی جلدی کیوں ختم ہوگی؟ دعا نہیں مانگی کیا؟ اس نے چائے کا کپ تھمے ہوئے پوچھا۔ چائے بنانی تھی نا، اس وجہ سے۔ دعا مانگتی رہا کرو، دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ کے دونوں گال پہ ڈمپل ہیں؟ اس نے ایکسائٹڈ ہو کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ آپ ایک ڈمپل مجھے دے دینا۔ ہاں ہاں، تم دونوں رکھ لو۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں ماشاءاللہ، اس نے کھل کر تعریف کی تھی۔ بس تمہاری صدقہ جاریہ والی بات پر عمل کر رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا، میں اب سونے جا رہی ہوں، روح نے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ سنو، اس نے پکارا۔ جی، وہ پلٹی تھی۔ دعا مانگتی رہا کر، وہ مسکرا کر بولا اور پھر اپنے کام میں یارم سے کسی نے سوال پوچھنے کی ہمت نہ کی اور نہ ہی وہ کسی کو جواب دینا ضروری سمجھتا تھا۔ ہاں، لیکن لیلا اسے گھورے جا رہی تھی جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے کہا۔ نہیں، مجھ کچھ بھی۔ میرے جانے کے بعد اس نے خود بھی بات شروع کی۔ نہیں، تمہارے جانے کے بعد وہ بھی نکل گیا تھا، لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم نے سارم کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ جانتے ہو، جب وہ لڑکی چلی جائے گی تب ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہے۔ اگر اس نے گواہی نہ بھی دی تب بھی برے پھنسیں گے۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال تو وہ یہی تھا ہمارے ساتھ۔ کل ہمارا ایک آدمی مارا گیا، وہ پولیس کے ہتھ کنڈے چڑھ چکا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے گھر والوں کو ایک موٹی رقم بھیج دو اور افسوس کے لیے بھی چلے جانا۔ مجھے ضروری کام ہے، ورنہ میں خود ہی چلا جاتا۔ سبھی شارف کمرے میں داخل ہوا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا یار، اس طرح سے کسی کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے جب وہ لوگ اپنے بچھڑے ہوئے کو روتے ہیں۔ وہ بیچارہ تو ہمارے ساتھ کام کرتے کرتے ہی مارا گیا، شاید اب وہ لوگ ہمیں قصوروار سمجھ رہے ہوں گے۔ اسے 4 سال پہلے سزائے موت سنائی گئی تھی، یعنی کہ پھانسی۔ تب اسے میں نے بچایا تھا۔ اگر وہ تب مر جاتا تو نہ تو اس کے گھر والے 4 سال سے رو رہے ہوتے، لیکن اب وہ اسے اچھے الفاظ میں یاد کر کے رو رہے ہوں گے۔ اس نے اپنی فیملی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی امید پہلے ہی کھو چکا تھا، اس کے اندر جینے کی خواہش ویسے بھی نہیں تھی، لیکن وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، میرے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اچھا تھا، لیکن ایک مشین سے کم نہ تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے میری ٹیم میں زندہ دل لوگ چاہیے، لیکن ایسے مردہ لوگوں کے لیے میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم دونوں جاؤ اور اس نے لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ جب سے آئی ہے اس نے کام تو کچھ نہیں کیا، جبکہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جانے والی۔ خضر نے اس کی بات مکمل کی۔ اچھی لڑکی ہے وہ، شارف مسکرایا تھا۔ وہ صدیق کی بیٹی تھی شارف، خضر نے غصے سے کہا، کیونکہ وہ اس کی رنگین طبیعت سے اچھے سے واقف تھا۔ لیکن پھر بھی وہ اتنا گرا ہوا تو ہرگز نہ تھا کہ صدیق کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا۔ وہ تو ان لڑکیوں کے پاس جاتا تھا جو خود ہی اسے ویلکم کرتی تھی۔ سارا دن روح بس ایک ہی بات سوچتی رہی۔ وہ آدمی جو اس کے سامنے مرا تھا، اس نے ڈیول کا نام لیا تھا۔ پولیس والے نے اس سے پوچھا تھا کیا ڈیول کا آدمی ہے، کیا اس کے لیے کام کرتا ہے؟ تو اس نے انکار کر دیا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی ڈیول کو نہیں جانتا۔ پھر جب اس نے اس پولیس والے کے سامنے ڈیول کا نام لیا، وہ کسی عجیب نظروں سے اسے گھورنے لگا تھا۔ لیکن پھر یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ نہ جانے کسی ڈیول کی بات کر رہے ہیں۔ وہ نہ تو ایک ہی ڈیول کو جانتا ہے، لیکن یہ بات تو لیے ٹھیک ہوگی۔ انسپکٹر اس کے شوہر کو جانتا ہے اور اسے اس تک پہنچا دیا، اور اسے اس انسپکٹر کو تھینک یو ضرور بولنا چاہیے، لیکن یہ طے تھا کہ وہ گھر سے نکلنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ نہ جانے کتنی پریشان ہوئی ہوگی یہ میرے پیچھے، نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا ہوگا مجھے۔ میں بھی نہ بے وقوفوں کی طرح اٹھ کر چل دی۔ آج کیا بناؤں ان کے لیے؟ وہ فریج کھولے ہوئے سوچ رہی تھی جس کے اندر سب سامان موجود۔ سر، یہاں سگریٹ پینا الاؤ نہیں ہے، پیٹرول پمپ کا ورکر اس کے قریب آ کر بولا۔ کیوں؟ پیٹرول پمپ ہے، آگ لگ سکتی ہے، اس نے بتایا۔ اور تم نے یہ جو کسی کی زندگی میں آگ لگائی ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ آدمی غصے سے بولا تھا۔
ایک 13 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے تم نے اس کی زندگی کو آگ ہی تو لگائی ہے۔ اس لڑکے کا میرے ساتھ افیئر چل رہا تھا، روز گفٹ اور پیسے مانگتی تھی مجھ سے۔ اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو، میں نے بس اپنی دی ہوئی رقم وصول کی ہے، اور ویسے بھی کورٹ سے باعزت بری ہو چکا ہوں۔ وہ آدمی بولے ہی جا رہا تھا جب اس نے اپنے پیٹ پر کچھ محسوس کیا۔ وہ پھر درد سے بلبلا اٹھا۔ کورٹ سے تم بری ہو چکے ہو لیکن ڈیول کی عدالت میں نہیں، اور کوئی بھی زنا کار ڈیول کی عدالت سے اس طرح سے بری نہیں ہوگا۔ ڈیول کی عدالت میں اس گناہ کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ پیٹرول ہولڈر سے پیٹرول کا پائپ نکالا اور درد سے بلبلاتے ہوئے آدمی کے منہ میں ڈال دیا۔ تم جانتے ہو وہ لڑکی خودکشی کر چکی ہے، اس نے اپنی زندگی ختم کر لی تم جیسے انسان کے لیے۔ تم نے کہا ایک 13 سال کی بچی تم سے تحفے اور رقم لیتی تھی، لیکن میری نظر میں وہ ایک چھوٹی بچی تھی۔ پیٹرول اس آدمی کے اندر تک جا چکا تھا، سانس پھولنے لگی تھی، لیکن یہاں سانس لینے کی اجازت دے کون رہا تھا؟ انصاف تھا ڈیول کا، انصاف ہر زناکار کے لیے۔ اس نے چٹکے سے زمین پر پھینکا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکالا، ماچس کی تیلی سے اپنا سگریٹ جلایا اور وہی جلتی تیلی اس آدمی پر پھینک دی، اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ اسے نہ ہی اس آدمی سے مطلب تھا، نہ ہی اس پیٹرول پمپ سے۔ اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ اس پیٹرول پمپ میں وہ اکیلا نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، ورنہ اس کام کے لیے اسے کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا۔ وہ گھر آیا تو شرٹ پہ سرخون کے دھبے تھے، شاید اس آدمی کے پیٹ پر بلیڈ چلاتے ہوئے لگے تھے۔ اس نے گھر جاتے ہی کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن روح نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ خون کہاں چوٹ لگی ہے آپ کو؟ ایک پل میں ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ مجھے چوٹ نہیں لگی، وہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، راستے میں اسے اسپتال پہنچا رہا تھا، شاید کپڑوں پر یہ دھبے لگ گئے ہوں گے۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، میں بالکل ٹھیک ہوں، چینج کر کے آتا ہوں، پھر اطمینان سے دیکھ لینا۔ اس کا گال تھپتھپا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جبکہ روح ایک بار پھر سے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے نماز ادا کرتے دیکھا تو یہ لڑکی کیوں مجھے اتنا گناہگار کر رہی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا۔ ڈیول نے اپنے آفس میں اعلان کیا تھا کہ آپ یہاں پر روح کا ذکر بالکل بھی نہیں کیا جائے گا، وہ جہاں ہے بالکل ٹھیک ہے، جب اس کے گھر والوں کا پتہ چل جائے گا اسے بھیج دیا جائے گا۔ اس بات سے لیلا کی پریشانی اور بڑھنے لگی، لیکن اب آفس میں اس کا ذکر بھی منع کر دیا گیا تھا، جبکہ لیلا کو اس کے گھر جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ ڈیول کا کہنا تھا کہ سب اپنے اپنے کام پر دھیان دو، جبکہ خضر کو ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ آخر وہ کے گھر والوں کا پتہ کیوں نہیں چلا رہا یا کیوں نہیں کرنے دے رہا، لیکن پھر بھی خضر چپ نہ رہا۔ وہ یارم سے چھپا کر روح کے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن یہ بات بھی ڈیول سے چھپی نہ رہی۔ آج نہیں تو کل اس لڑکی نے چلے جانا ہے، اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ کرنا چاہیے، وہ کسی کی بیوی ہے۔ اگر مجھے لگا کہ ایسا کرنا چاہیے تو میں خود کر لوں گا، تم اپنے کام پر دھیان دو۔ اس کے انداز میں غصہ دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، روح اس کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ یارم نے اپنا گھر بدلوانے کے بارے میں سوچا تو اس نے کہا کہ وہ یہیں ٹھیک ہے۔ یارم نے اسے باہر پارک میں بیٹھنے کی اجازت دے دی، لیکن وہ ان عورتوں سے بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اگر وہ سامنے آ جائیں تو حال و خیریت پوچھ لیتی تھی۔ لیکن یارم سے چھپ کر شارف اور خضر ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھانے آتے تھے، جبکہ لیلا کو یہاں آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے ڈیول والی بات کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا تھا جب اس نے کہا کہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ڈیول ہے۔ ڈیول مطلب؟ روح نے پوچھا۔ ڈیول مطلب شیطان، یارم نے بتایا۔ استغفر اللہ، آپ کوئی شیطان تھوڑی ہیں۔ آپ کی ہر بات چہرے پر ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا، پھر بھی غائب ہو گیا۔ میرا نام یارم ہے، یارم کاظمی، تم مجھے یارم کہا کرو۔ میں کیسے آپ کو یارم کہوں؟ وہ شرماتی تھی۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ یہ میرا نام ہے، وہ پوچھنے لگا۔ آپ کے نام کا مطلب؟ وہ کچھ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ ہاں بولو نام۔ میرے نام کا مطلب دلبر، محبوب، صنم ہے نا؟ اس کے چہرے پر شرم و حیا دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ آج وہ اس کے لیے فون لے کے آیا تھا تاکہ دن میں اس سے بات کر سکے۔ سارا دن اس کے پیچھے نظریں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر کل تو اس نے کہہ دیا تھا سارا دن اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے آپ سے باتیں کرنے کو۔ آپ کام سے تھک کر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر چلے جاتے ہیں، سارا دن مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ اس نے معصومیت سے منہ بنا کر کہا تھا۔ اچھا، میں کل تمہارے لیے موبائل لے آؤں گا، پھر جب تمہارا دل کرے تم مجھے فون کر لینا۔
کیا آپ میرے لیے فون لیں گے؟ پھر تو میں فاطمہ بی بی سے بات کروں گی، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم سوائے میرے اور کسی سے بات نہیں کر سکتی اس فون پر، اس نے غصے سے کہا تھا۔ لیکن میں جب سے یہاں آئی ہوں ایک بار بھی پاکستان فون نہیں کیا، امی سے بات نہیں کی، رانی آپی، تانیہ آپی، ماریا آپی، کسی سے بھی نہیں، آواز تک نہیں سنی کسی کی۔ وہ اداسی سے بولی تھی، ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں فون لے کر نہیں دوں گا، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے علاوہ کسی سے بات کرو۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پیچھے آئی، اچھا ٹھیک ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، صرف آپ سے بات کروں گی، لیکن آپ تو ان سے بات کر کے ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں نا؟ آپ کے پاس ہے نا امی کا نمبر؟ روح نے پوچھا۔ ہاں ہے، میں اکثر ان سے بات کرتا رہتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ اور آج اس کے لیے فون لے آیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس فون میں سب نمبر بلاک تھے، یہاں تک کہ وہ پولیس میں بھی فون نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اسے اتنی سمجھ ہوتی تو وہ ضرور پوچھتی۔